وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، اہل سنت و جماعت کی عالمی تحریک رضا اکیڈمی کی جانب سے آج پورے ہندوستان کے ائمہ مساجد سے اپیل کی گئی ہے کہ سویڈن میں جو قرآن کریم کی جلانے کا اسلام دشمن طاقتوں نے مظاہرہ کیا ہے، اس کی سخت لفظوں میں مذمت کی جائے. ہم مسجد فاطمہ اور مسجد عائشہ، دارالعلوم المدارس و جامعہ دارالسلام کے جملہ اراکین، اساتذہ اور تمام نمازیوں کی جانب سے اسلام دشمن کی اس حرکت کا مظاہرہ کرنے والے سویڈن کے اسلام دشمن جنہوں نے قرآن کریم کو جلا کر اسلام کے خلاف اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے، ہم اسے سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں. پورے دنیا کے مسلمانوں کو اس سے شدید تکلیف پہنچی ہے. اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، نہ وہ کسی کے مذہبی کتاب کی توہین کرتا ہے اور نہ اپنی کتاب کی توہین کو برداشت کرتا ہے. معزز سامعین، اس لیے ہم مسلمانوں کو دنیا بھر کے اسے شدید تکلیف پہنچی ہے اور نہایت سخت لفظوں میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. عزیزان محترم، محلے کے جو حجاج حج و زیارت سے واپس ہوئے ہیں، ہم ان کو حج و زیارت کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں. اور حج مقبول کی پہچان بھی ہے کہ حاجی جب زیارت طیبین سے واپس آئے تو اس کے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو حجاج حرمین طیبین کی زیارت سے واپس ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان کے نیکیوں میں اضافہ فرمائے، انہیں گناہوں سے بچائے. ذوالحجہ کی آج 18 تاریخ ہے. 11 یا 12 دنوں کے بعد محرم الحرام کا چاند طلوع کرنے والا ہے، جو اسلامی سال کے آغاز ہونے پر شاہد ہوتا ہے. اس لیے جتنے جمعہ آئندہ آنے والے ہیں، ہر جمعہ میں انشاءاللہ اہل بیت نبوت کی شخصیات ہی پر تقریر ہوگی. قرآن و حدیث اور تاریخی کتابوں کے روشنی میں آپ مسلسل جمعہ کی نماز یہاں ادا فرماتے رہیں تاکہ آپ کے محبت اہل بیت میں اضافہ بھی ہو اور آپ کو
تاریخی معلومات اور قرآن و حدیث کے ذریعے اہل بیت نبوت کے فضائل کا علم ہو۔ معزز سامعین، اہل بیت کے 12 اماموں میں سب سے پہلی شخصیت حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہے۔ آپ ہی اہل بیت کے پہلے امام ہیں 12 اماموں میں سے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سارے انبیاء کرام سے ان کی صلبی ذریت نے دنیا میں آ کر اسلام کی خدمات انجام دی ہیں، لیکن میری جو ذریت ہوگی وہ علی کے صلب سے پیدا ہوگی، اور اسی سے میری ذریت پورے دنیا میں پھیلے گی۔ الحمدللہ حضرت مولا علی کے صاحبزادگان حضرت حسن و حسین اور دیگر آپ کے جو صاحبزادگان ہیں، ان کے ذریعے پیدا ہونے والے سادات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر کے سادات کا سلسلہ نسب حضرت حسن و حسین سے ہوتا ہوا مولا علی تک پہنچتا ہے۔ اور حضور نے حضرت حسین کریمین کے بارے فرمایا ہمارے بنائے کہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور مولا علی کے بارے ارشاد فرمایا علی جن منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ مولا علی کے خصائص و فضائل قرآن و حدیث کے روشنی میں اتنے زیادہ ہیں کہ اگر مہینوں آپ کی شخصیت پر تقریر کی جائے تو بھی وقت کم ہوگا، اور صحیح یہ ہے کہ آپ کے خصائص و فضائل جو قرآن و حدیث تاریخی شواہد سے ثابت ہے وہ ختم نہ ہوں گے۔ ظاہر ہے ایک مختصر سے وقت میں صرف مختصر سے تعارف ہوگا حضرت مولا علی کا۔ امام النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین کی عمر مبارک دنیا میں آئے ہوئے 29 سال کی ہے۔ حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 4 سال پہلے امام النبیین کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہو چکا ہے، آپ کی مبارک 29 سال ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کی پرورش فرمائی اور اپنی زندگی تک امام النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین کی سرپرستی فرماتے رہے، سارے قبائل سے دشمنی مول لے لی، 3 سال تک در رہے ابی طالب میں خاندان بنی ہاشم کو لے کر آپ مقید رہے، لیکن آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی نہیں چھوڑی۔ آپ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، منتظم تھے، حاجیوں کے اور زائرین حرمین کے مہمان نوازی بھی آپ ہی سے متعلق تھی، اس لیے پورے دنیا میں حضرت جناب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی شہرت تھی، پہچانے جاتے تھے۔ آقا کے مبارک عمر بھی 29 سال ہے۔ آپ کسی کام سے یمن کے لیے روانہ ہوئے۔ یمن میں جب آپ پہنچے تو بڑے بڑے روسا آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے آئے۔ ابو طالب نے سبھی سے ملاقات کی۔ ابو طالب نے سنا کہ یہاں ایک بہت بڑا عابد و زاہد رہتا ہے جس کا نام مشرم بن وہیب ہے، عیسائی پادری ہے، غیر محرف انجیل پر ایمان رکھتا ہے، شب و روز اس کے عبادت میں گزرتے ہیں۔ تو ابو طالب مشرم کی زیارت و ملاقات کے لیے اس کے پاس پہنچے۔ مشرم نے آپ کو دیکھا، پوچھا کہاں سے آئے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو طالب ہے، میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہا آپ کا قبیلہ؟ خاندان بنی ہاشم کا میں فرد ہوں۔ اٹھ گیا۔ اٹھنے کے بعد ابو طالب کی پیشانی کو چوما۔ چومنے کے بعد مشرم کہتا ہے
میں تمام کتابوں میں پاتا ہوں جس میں یہ بات مذکور ہے کہ عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، ایک کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، یہ نبی مرسل ہوں گے، دوسرے کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا، یہ ولیوں کا تاجدار بن کر کے دنیا میں آئے گا۔ مشرف نے یہ بات کہی کہ عبد المطلب کا ایک پوتا محمد ابن عبداللہ یہ نبی مرسل بن کے آئے گا، اور دوسرا پوتا علی ابن ابی طالب یہ ولیوں کا تاجدار بن کر کے آئے گا۔ ابو طالب کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ کو یقین کیسے ہو، آپ جو فرما رہے ہیں سچ ہے؟ کہا کیسے یقین چاہتے ہو؟ کہا کوئی کرامت ظاہر کر دیجئے تاکہ مجھ کو یقین ہو کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ برحق ہے۔ کہا تم کیا کرامت چاہتے ہو ابو طالب یہ بتاؤ۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہیں پر ایک درخت لگا ہوا تھا جو بالکل سوکھ چکا تھا۔ ابو طالب نے کہا کہ اگر آپ فرمان سچ ہے اور آپ صاحب کرامت ہے، اللہ کے سچے عابد و ظاہر ہے، تو یہ درخت طرف اشارہ کیجیے، یہ سرسبز و شاداب ہو جائے، پھلوں سے لگ جائے۔ جیسے انہوں نے یہ کہا، مشرف نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ دعا مانگا، وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ابو طالب کہتے ہیں وہ درخت انار کا تھا، خوبصورت پھل انار کے لگ گئے۔ میں نے ایک انار توڑا، اس کے دانے انتہائی سرخ تھے، میں نے اسے کھایا تو میں نے ایسا انار دنیا میں کبھی نہیں کھایا تھا، مجھے یقین ہو گیا۔ پھر مشرف نے کہا کیا محمد ابن عبداللہ پیدا ہو چکے؟ کہا وہ پیدا ہو چکے، ان کی عمر مبارک 29 سال ہے۔ تو مشرف نے کہا کہ کتابوں میں پاتا ہوں کہ نبی مرسل کی عمر جب 30 سال ہو جائے گی تو علی ابن ابی طالب پیدا ہوں گے جو ولیوں کے تاجدار ہوں گے۔ ابو طالب جب تم مدینہ مکہ واپس جاؤ تو محمد ابن عبداللہ سے کہنا، میرا سلام پیش کرنا، کہنا میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی سرکار نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، مگر مشرف نے کہا میرا سلام کہیے اور کہیے کہ میں اللہ کے وحدانیت پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کے نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب 29 سال کے ہو چکے ہیں تو ہماری کتاب مذکور ہے کہ جب ان کی عمر مبارک 30 سال ہو جائے گی تو علی ابن ابی طالب پیدا ہوں گے۔ اس لیے تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ ٹھیک 1 سال کے بعد تمہارے گھر میں علی کا ظہور ہوگا، وہ پیدا ہوں گے۔ وہ طالب نے یہ سنا، بعض وقت مکہ ہے، اپنی اہلیہ فاطمہ بنت اسد سے اس کا تذکرہ کیا۔ ٹھیک 30 سال پورا ہونے پر حضرت علی ابن طالب پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ فاطمہ بنت اسد جو مولا علی کی والد محترمہ ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ میں حاملہ تھی، علی جب میرے شکم میں آئے تو غیب سے عجیب و غریب آوازیں اور بڑے روشن چہرے والوں کو میں دیکھتی تھی کہ وہ آ کر مجھے پیدا ہونے والے مولود اور بچے کی بشارت دیتے تھے۔
مجھے دوران حمل کسی طرح کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی. عجیب و غریب فرحت محسوس کرتی تھی. حمل کو 9 سال ہو چکا تھا، 9 مہینے ہو چکے تھے. میں نے سوچا کہ چلے خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی زیارت کر لیں. اتفاق دیکھیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جلوہ فگن تھے. فاطمہ اسدیہ فرماتی ہے میں نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا. 3 طواف میرا مکمل ہو چکا تھا، 3 چکر مکمل کر چکی تھی. مجھے درد ذہ پیدا ہوا، میرا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چچی کے قریب آئے. وہ فرماتی ہے کہ میں درد ذہ سے بےتاب ہو کر بیٹھ گئی. انہوں نے پوچھا کہ چچی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو میں نے بتایا. فرمایا آپ طواف مکمل کر چکی؟ کہا نہیں. کہا طواف مکمل کر لیجیے، اور اگر درد ذہ بڑھ جائے تو خانہ کعبہ میں چلی گئی. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں درد ذہ بڑھا، خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی. داخل ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، اندر جب حضرت فاطمہ کو تلاش کرنے لگے تو ان کا وجود موجود نہیں تھا. 4 دن کے بعد پھر حضرت فاطمہ اسی خانہ کعبہ سے اس حال میں برآمد ہوئی کہ ہاتھ میں مولا علی گود میں تھے. مگر مولا علی نے نہ تو اب تک آنکھیں کھولی تھی اور نہ ہی دودھ پیا تھا. فاطمہ بنت اسد نے حضور کے پاس پیغام کے لایا. سرکار تشریف لے گئے، علی کو گود میں لیا اور اپنے زبان مبارک کو علی کے منہ میں دے دیا. علی چوسنے لگے اور آنکھیں کھول دی. مولا علی فرماتے تھے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ آنکھیں کھلنے کے بعد جو سب سے پہلے جلوہ دیکھا ہے وہ اللہ کے محبوب کا دیکھا ہے، اور میرے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز گئی ہے وہ اللہ کے محبوب کا لعاب پاک ہے. میرے پاس جو کچھ علم ہے وہ سب اسی لعاب پاک کا نتیجہ ہے. سرکار نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میں نے تو ان کا نام زید رکھا تھا اور تمہارے چچی فاطمہ نے ان کا نام اسد رکھا ہے. سرکار فرماتے ہیں نہیں، ان کا نام علی ہوگا، جو ان کے علو مرتبت اور عظمت پر دلالت کرے گا، اور اس طرح آپ کا نام علی ہوا. عزیزان محترم، نام علی ہے، کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے، والد کا نام ابو طالب ہے، ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. مولا علی کے القاب شیر یزداں، مرتضیٰ، اسد اللہ، یہ آپ کے القاب ہیں. یہ ایک روایت ہے، اسی لیے مولا علی کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے. بہت سارے سنی علماء نے بھی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اور شیعہ علماء تو اسی پر اتفاق رکھتے ہیں. لیکن آپ کی معلومات کے اضافے کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی کتابوں میں یہ تذکرہ ہے کہ مولا علی پیدا ہوئی ہے کعبہ شریف کے اندر، لیکن ارباب تحقیق محققین وقت نے دلائل و براہین کی روشنی میں گزرے ہوئی صدی میں اس کی وضاحت مجدد اعظم سیدنا امام رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتابوں میں فرمائی ہے کہ صحیح یہ ہے، راجح یہ ہے کہ مولا علی اپنے والد کے گھر پیدا ہوئے. آپ کے معلومات کے لیے دونوں باتیں میں نے عرض کر دی. مشہور ہے مولود کعبہ ہے، لیکن ارباب تحقیق نے اس کا رد کیا ہے دلائل کی روشنی میں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ مولا علی کی ولادت اپنے والد کے گھر میں ہوئی. بہرحال معزز سامعین،
मौला अली की उम्र अभी 5 साल की है। मक्का में ज़बरदस्त कहत होता है, शदीद कहत, खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, बूढ़े भी हो चुके थे। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास से कहा कि अबू तालिब कसीरुल अयाल भी है, बूढ़े भी हो गए हैं, माल की तंगी भी है, हम और आप उनके एक एक बेटे को अपनी किफ़ालत में ले लो। हज़रत अब्बास तैयार हो गए। ये दोनों अबू तालिब के पास पहुँचे, अर्ज़ किया तो अबू तालिब ने कहा कि अकील के तो मेरे पास रहने दीजिए, बाकी जिन बच्चों को आप लेना चाहते ले लीजिए। तो हज़रत अब्बास ने जाफ़र को अपनी किफ़ालत में ले लिया, जाफ़र इब्न अबी तालिब को, और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत में हज़रत अली आ गए। आप समझ सकते हैं 5 साल की उम्र मुबारक में जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की किफ़ालत में आ गए। ये नबी का घर है, दिन रात भलाइयाँ, अल्लाह की वहदानियत, खाने काबा की अज़मत, इस्लाम की खूबियों का तज़किरा फरमाते हैं। और हज़रत अली की परवरिश आगोश नबूवत में इस तरह हो रही है। जब आप पर वही पहली नाज़िल हुई 40 साल के मुबारक में, तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जिब्रील गार हिरा से उतर करके नीचे आए थे। पाँव का ठोकर मारा था, चश्मा निकला था। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम के जिस्म अथर पर 2 चादरें सब्ज़ थी, एक तहबंद, दूसरी चादर ओढ़े हुए थे। हुजूर के लिए सब चादर बिछा दिया कि आप इस पर तशरीफ़ रखें। फिर उसी चश्मे से हज़रत जिब्रील ने वज़ू किया। फिर सरकार से कहा आप भी ऐसे ही वज़ू फरमाइए। आक़ाए कायनात ने वज़ू फरमाया जिस तरह जिब्रील को देखा। फिर हज़रत जिब्रील ने पानी का थोड़ा सा हिस्सा लेकर सरकार के चेहरे पे छींटा मारा, क्योंकि नुज़ूल वही से हुजूर का दिल धड़ धड़ कर रहा था, इज़्तिराबी कैफियत थी। जाहिर है वो कुरान जिसके बारे में कुरान का खुद इरशाद है, लव अंज़लनाहु अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान किसी ज़बरदस्त पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो वो भी खशियत इलाही से रेदा रेदा और पास पास हो जाते, मगर क़ल्ब नबूवत ने उसको बर्दाश्त किया, तो उसका असर तो आपके क़ल्ब अतर पर था ही। कि ऐशा फरमाती है कि नुज़ूल वही पर इस कदर शिद्दत तारी होती थी कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त ठंडक के महीने में आपके पेशानी से मोतियों की तरह पसीने टपकने लगते थे। हुज़ूर ने वज़ू फरमाया, जिब्रील खड़े हुए, आपने 2 रकात नमाज पढ़ाई और कहा या रसूल अल्लाह, आप इसी तरह आप नमाज अदा फरमाते रहेंगे। सरकार घर तशरीफ़ ले गए, हज़रत खदीजा को मुखातब करके सारी बातें फरमाई और फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ। चादर ओढ़ाई गई, हुजूर का इज़्तिराब ख़त्म हुआ। इस उम्मत में सबसे पहले जिसने हुजूर के इक़्तिदा में नमाज अदा की उनका नाम है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये पहली मुअद्दत खातून है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाई और नमाज इशा हुजूर के इक़्तिदा में उन्होंने अदा फरमाया। मौला अली उसी घर में थे। हुजूर को हज़रत खदीजा को नमाज पढ़ते हुए देखा तो कहा आप दोनों क्या कर रहे थे? तो आका ने फरमाया कि मैं जिस दीन को लेकर के आया हूँ वो दीन हनीफ है, अल्लाह ने इसी की तबलीग का हुक्म दिया है, मैं तुम्हें भी इसी दीन की दावत देता हूँ और तुम भी इस दीन को कबूल कर लो। उन्होंने फरमाया मुझे अपने वालिद से मशवरा कर लेने दीजिए। अबू तालिब के पास पहुँचे,
عرض کیا، فرمایا محمد تمہارے بھلائی کے لیے حکم دیں گے، اس لیے وہ جو کہتے ہیں اسے قبول کر لو۔ اس طرح اس امت میں سب سے پہلے جس بچے نے اسلام کو قبول کیا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، آزاد لوگوں میں حضرت صدیق اکبر، غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ، یہ وہ حضرات اور مقدس شخصیات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول فرمایا ہے۔ معزز سامعین، حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب علی میرے شکم میں تھے، اگر میں کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تو اتنے زور سے میرے شکم میں درد ہوتا کہ میں اس ارادے سے باز آ جاتی۔ اور مولا علی کی تو یہ خصوصیت ہے، کبھی بھی انہوں نے کفر اور شرک نہیں فرمایا اور نہ کبھی انہوں نے بتوں کو سجدہ کیا۔ آپ ان عظیم شخصیتوں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، نہ کبھی کفر و شرک کی طرف مائل ہوئی۔ اتنی باتیں آپ دماغ میں محفوظ رکھیے، انشاءاللہ اس کے بعد تذکرہ آئندہ جمعہ کو ہوگا۔ 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، جن حضرات کے سنت باقی ادا فرمائیں۔